بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم صدق الله العظيم. پیارے ساتھیوں اور عزیز طلبہ، کل کے مجلس میں ہم لوگوں نے کئی باتیں دیکھی. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ سائنس آف قرآن کیا چیز ہے. جو چیز سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، جو ہمارے کورس کا نام ہے، وہ کیا ہے ہم نے سنا. ہم نے بتایا کہ سائنس آف قرآن سے مراد ایسے معلومات، ایسا انفارمیشن جس کا تعلق قرآن سے باہر ہے. تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں ہم کتاب کھول کر، قرآن کھول کر اندر کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے معنی جانتے ہیں. یہ ہے تفسیر کا علم. لیکن علوم القرآن میں یعنی سائنس آف قرآن میں جو معلومات ہم سنیں گے اس کا تعلق قرآن کے باہر سے ہے. جیسے قرآن کیسے جمع کیا گیا، قرآن کے اندر کتنے قسم کے آیتیں ہیں، ناسخ منسوخ کیا چیز ہے، اسباب نزول کیا چیز ہے. اس کا تعلق قرآن کے باہر سے، یعنی قرآن کے تعلق سے معلومات، جو کیا ہے بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی اہم ہے، لوگوں کو جاننا چاہیے. اس وجہ سے ہم نے اس کورس کا آغاز کیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا علم کسے کہتے ہیں. علم کسے کہتے ہیں ہم نے دیکھا، جس میں ہم نے بتایا علم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں آدمی کسی بھی چیز کی حقیقت کو جیسے وہ ہے ویسے جانتا ہے. کسی بھی چیز کو جیسے وہ ہے یعنی اس کی حقیقت میں اسے جاننا، اسے کہتے ہیں علم. اگر کوئی آدمی ایسا چیز جانے، ایسا علم حاصل کرے جو حقیقت کے خلاف ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جہل. اب ہم نے بتایا جہل کے دو قسم ہیں، ایک ہے جہل بسیط، ایک ہے جہل مرکب. جہل بسیط ایسے جہل کو کہتے ہیں جس میں آدمی بالکل خالی الذہن ہوتا ہے، ایک ایسی چیز جس کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں معلوم، بلینک ہے. ایسے آدمی کا کہیں گے جاہل. ایسے آدمی کیا کہیں گے؟ جاہل. لیکن یہ جہل بسیط ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کیا ہے؟ کسی نہ کسی اعتبار سے جاہل ہے نہیں؟ ہم بھی جاہل ہیں، آپ بھی جاہل. کئی ایسی چیزیں دنیا میں جو ہم نہیں جانتے. ہاں، کئی ایسی چیز ہیں دنیا میں جس کو ہم نہیں جانتے. کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں اسے جانتا ہوں. دنیا تو چھوڑیے، آدمی کے جسم کے اندر کتنے چیزیں ہیں اسے خود آدمی نہیں جان سکتا. تو کسی نہ کسی اعتبار سے آدمی جاہل ہے، لیکن یہ جہل کیا ہے؟ عیب نہیں ہے، خامی نہیں ہے. لیکن دوسرے قسم کا جہل جو جہل مرکب ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ خامی ہے، عیب ہے. یعنی ایک ایسا چیز کا معلومات حاصل کرنا، ایسی چیز کی معلومات حاصل کرنا جو غلط ہو، غلط سلط جان لینا. امریکہ جیسے کل بتایا میں، ایک کنٹری کا نام ہے، کسی نے اسے فروٹ سمجھ لیا. امریکہ بولتے ہی اس کے ذہن میں ایک فروٹ نظر آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟
آدمی کے پاس جہل ہے، لیکن یہ جہل مرکب ہے جو مضر ہے، نقصان دہ ہے. تو یہ ہم علم سے اس کا تعلق تھا، تو ہم نے یہ چند باتیں بتائی کل کے مجلس میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا قرآن کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں یہ ہم نے دیکھا. ہم نے قرآن کے تعریف میں، اس کے ڈیفینیشن میں 2 باتیں بتائی. سب سے پہلی چیز قرآن کا لنگوسٹیکل مطلب، لغوی مطلب. اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے اس دین میں، شریعت اسلامیہ میں کئی ایسے چیزیں ہیں جو کیا ہے، عربی الفاظ ہیں. کئی ایسے نام ہیں جو اصل میں عربی الفاظ ہیں، جیسے حج، زکوٰۃ، صوم، صلاۃ. یہ سب کیا ہے، عربی الفاظ ہیں. ان کے عربی زبان میں معنی ہیں. اب شریعت آئی تو ان معنوں کو کچھ ایڈ کر کے ایک نیا شکل دیا. تو اس اعتبار سے عربی الفاظ کے ہماری اس شریعت میں 2 مطلب بن گئے، ایک لغوی اعتبار سے، ایک شریعتی اعتبار سے. ہمارے اس شریعت میں اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مثال ہم نے بتائی. حج، حج کا لغوی مطلب کیا ہے، محنت کرنا. لیکن جب ہم حج کہیں گے ہماری اس شریعت میں، اسلام آنے کے بعد، تو لوگ اسے کیا سمجھیں گے، وہ کام جو آدمی 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک کرتا ہے، جس میں آدمی مکہ جاتا ہے، مینا جاتا ہے، عرفہ جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، احرام پہنتا ہے، کئی ایک دوسرے کام کرتا ہے. تو یہ سب کیا ہے، حج ہے. یہ لغوی اس کا مطلب نہیں، شرعی مطلب ہے. لغوی مطلب محنت کرنا. تو اس اعتبار سے قرآن کا لغوی مطلب کیا ہے، پڑھنا. قرآن کا لغوی مطلب کیا ہے، پڑھنا. اور شریعت میں اس کا کیا مطلب ہے، 3 نقطے، 3 پوائنٹ. سب سے پہلا کیا ہے، اللہ کی بات، اسپیچ آف اللہ. یہ قرآن کیا ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے. اس میں ایک دقیق بحث ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کی صفت ہے. تو صفت اور ذات کے تعلق سے ہم بعد میں بحث کریں گے. اب مجرد اب اتنا سن لیجئے کہ یہ کیا ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام. جب ہم اللہ کا کلام کہے تو کون سی چیزیں باہر چلی گئی، جو اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب یہ پہلے نقطے سے باہر چلے گئے. دوسرا نقطہ کیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. سب سے پہلا نقطہ اللہ کا کلام. یہ کیا ہے، یہ قرآن کا ڈیفینیشن جو آپ سن رہے ہیں، اللہ کا کلام. دوسری چیز یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو کون سی چیزیں باہر چلی گئی، تورات، انجیل، زبور، یہ سب کس پر نازل ہوئی، دوسرے انبیاء پر نازل ہوئی. تیسرا نقطہ پڑھنے سے ثواب ہے. صرف اس کا پڑھنا عبادت ہے. پڑھنا عبادت ہے. ریسائٹنگ از ورشپ. صرف اس کا پڑھنا عبادت ہے اور اس کے ہر لفظ پر نیکیاں ہیں. جب ہم یہ کہے تو 2 چیزیں باہر چلی گئی. کون سی 2 چیزیں، حدیث قدسی اور حدیث. حدیث قدسی، حدیث، یہ دونوں چیزیں باہر چلی گئی. اور اس کے بعد ہم نے بتایا حدیث کیا ہے. حدیث کیا ہے یہ ہم نے جانا. حدیث کسے کہتے ہیں، جو بھی چیز جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے، یا چاہے وہ کام ہو یا پھر قول ہو یا پھر اقرار ہو. کسی بھی بات کو کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا تو وہ چیز کیا ہے، حدیث ہے. اب اس کے بعد دوسری بحث آتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا جھوٹ ہے. لیکن مجرد تعلق، صرف ریلیشن آپ پیدا کر دیے تو حدیث ہے. سمجھے آپ؟ تو اس کے بعد ہم نے یہ بتایا حدیث قدسی کیا ہے. حدیث قدسی حدیث ہے، لیکن اس کی روایت کون کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے راوی کون ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث میں راوی کون ہوں گے، صحابی. صحابی روایت کریں گے. اور حدیث قدسی میں ہوگا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریں گے اللہ سے. یہاں تک ہم نے کل دیکھا. آج ہم جو ہے کل کی جو ہم نے جو پرچہ دیا تھا اس میں سوال نمبر 4 وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے. یعنی قرآن، حدیث قدسی اور حدیث میں فرق.
قرآن، حدیث قدسی، حدیث میں فرق. سب سے پہلے ہم قرآن اور حدیث قدسی میں فرق دیکھیں گے. سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی. حدیث قدسی وحی ہے لیکن اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ قرآن وہی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے ڈائریکٹ. لیکن حدیث قدسی میں آپ کہیں گے یہ وہی ہے لیکن اس کا ریلیشن کس کے پاس ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا. قرآن کا ریلیشن ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا. یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن اس کے الفاظ اور اس کا معنی، ہر لفظ کا معنی ہوتا ہے. نہیں، ہر لفظ چاہے کسی بھی زبان میں ہو لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے. ہارڈ ویئر لفظ، سافٹ ویئر اس کے اندر کا معنی. ہر چیز ہر زبان میں جو بھی آپ لفظ کہیں اپنے منہ سے وہ ایک لفظ ہے اور اس کے اندر معنی ہے. کتاب کا لفظ کیا ہے؟ کاف تا الف با، یہ لفظ ہے. معنی کیا ہے؟ کتاب، جو آپ جانتے ہیں. لفظ اور معنی ہر زبان میں ہے. یہ قرآن جو ہے یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس کے اندر کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، الفاظ کیا ہیں؟ قاف لام ہا واو الف لام الف ہا دال، یہ الفاظ ہیں، ورڈز. معنی کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب میں کہتا ہوں آپ سنا دیجئے اللہ تعالیٰ دو نہیں. یہ کیا ہے؟ معنی ایک ہی ہے، الفاظ دوسرے ہیں. پہلے کے الفاظ اللہ کے ہیں، دوسرے کے الفاظ اللہ کے نہیں ہے، لیکن معنی وہاں سے نکالا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، الفاظ بھی اللہ کے، قل هو اللہ احد، معنی بھی اللہ کا. اب میں یہ معنی لیتا ہوں، میرے الفاظ سے کہتا ہوں، آپ سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ دو نہیں. معنی کیا ہے؟ وہی معنی لیا ہوں میں، لیکن الفاظ میرے ہیں. الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن میں، حدیث قدسی میں معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ معنی اور الفاظ بات سمجھ میں آئی؟ الفاظ ورڈنگز، قرآن میں ورڈنگز بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں. حدیث قدسی میں ورڈنگز اللہ کے رسول کے ہیں، معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے ان اللہ حرم الظلم علی نفسی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے لوگوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے لہذا تم لوگ آپس میں ظلم مت کرو. یہ میسیج کس کا ہے؟ اندر جو معنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جو الفاظ ہیں انی حرمت الظلم، یہ جو الفاظ ہیں یہ کس کے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کے. حدیث قدسی میں معنی اللہ کے، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ دوسرا فرق. تیسرا فرق، قرآن
متواتر ہے، ایسے لکھ لیجیے، قرآن متواتر ہے۔ کیا مطلب متواتر کا؟ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا، سنایا، لوگوں تک پہنچایا، ایسے ہی جنریشن کے بعد جنریشن ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے لیے روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ متواتر کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے روایت کا سلسلہ اس کی ضرورت نہیں۔ حدیث کے لیے روایت کا سلسلہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کل بتایا میں، کیا ہو جائے آپ کو؟ حدیث کے لیے راویوں کی ضرورت ہے، قرآن کے لیے نہیں۔ کیوں؟ کیا ہو جائے؟ ہاں، روایت کا سسٹم اس لیے ایجاد کیے تاکہ جھوٹ اور غلط باتیں اندر نہ جائیں۔ روایت کا سسٹم کس لیے شروع کیا گیا؟ کیوں راویوں کو چیک کیا گیا؟ تاکہ غلط باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے ہیں وہ اندر نہ آ جائیں۔ اسی لیے علماء نے ایک سسٹم بنایا جس کے ذریعے سے غلط باتوں کو نکال دیے۔ لیکن قرآن کے اندر وہ چیز نہیں ہے، اس میں غلط بات آ ہی نہیں سکتا۔ بچے یاد رکھیں اس کی حفاظت غیر معمولی ہے۔ تو قرآن کے اندر کیا ہے؟ غلط بات، باطل بات آنے کی گنجائش ہی نہیں، تو اس کے لیے راویوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی بات پہنچی ہم کو بھی قرآن پہنچا گیا، لیکن اس کے لیے روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قرآن اٹھا کے پڑھیں گے تو قرآن میں کون راوی ہے؟ اس کے ہر آیت کے روایت کے راوی ہے کیا؟ نہیں۔ ایسے ہی آیا، ایسے لوگوں تک پہنچ گیا، ایسے ہی محفوظ ہے۔ شک کی گنجائش نہیں، شک ہو ہی نہیں سکتا۔ متواتر کا مطلب شک کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن حدیث قدسی متواتر نہیں ہے، حدیث قدسی متواتر نہیں ہے۔ یہ چونکہ حدیث ہے، اس کے لیے راویوں کا ہونا ضروری ہے، روایت کا وہ سسٹم کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث قدسی میں صحیح بھی ہو سکتا ہے، ضعیف بھی ہو سکتا ہے، حسن بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح حدیث قدسی بھی ہو سکتی ہے، ضعیف حدیث قدسی بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ حدیث ہے تو حدیث ہونے کی وجہ سے وہ سسٹم اس پر امپلیمنٹ کریں گے، وہ رولز جو علماء نے بنائے ہیں اسے امپلیمنٹ کر دیکھیں گے۔ اگر وہ رولز پر اترے، اس کسوٹی پر اتر آئے تو وہ چیز صحیح ہے، نہیں اترے تو وہ چیز ضعیف۔ بس سمجھ میں؟ یہ ہے حدیث تیسرا فرق، حدیث قدسی اور قرآن کے اندر کا تیسرا فرق۔ چوتھا فرق، قرآن چیلنج ہے۔ قرآن کیا ہے؟ چیلنج ہے۔ کیا چیلنج؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اے لوگو اگر تم لوگ حق پر ہو تو اس جیسا ایک سورت لے کر آؤ۔ اوپن چیلنج، اس زمانے میں بھی چیلنج، قیامت تک کے لیے چیلنج۔ اگر تم لوگ حق پر ہو، جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ قرآن کو غلط ثابت کرے، اس جیسی ایک سورت لے کر آؤ۔ قرآن میں کئی آیتیں ہیں، لیکن نہیں لائے اس زمانے میں۔ جب اس زمانے میں نہیں لائے تو اس زمانے میں کہاں سے لائیں گے؟ نہیں لا سکتے۔ تو قرآن چیلنج ہے، قرآن کی ہر آیت چیلنج، ہر لفظ چیلنج۔ لیکن حدیث قدسی ویسا نہیں۔ حدیث قدسی کو ہم نے بطور چیلنج ساری امتوں کے سامنے پیش نہیں کیا، لیکن قرآن کو پیش کرتے بطور چیلنج، لاؤ ایسی کتاب۔ لیکن حدیث قدسی نہیں۔ یہ ہے فرق نمبر 4۔ فرق نمبر 5 اور آخری فرق یہ ہے کہ قرآن کے ہر لفظ پر دس نے کیا، پڑھنا بغیر سمجھے کے، ہر لفظ پر دس نے کیا ہے۔ لیکن حدیث قدسی ایسا نہیں ہے۔ حدیث قدسی پڑھیں گے تو ثواب ہے، لیکن ہر حرف پر دس نے کیا، ایسا سسٹم نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ تو یہ 5 فرق ہے میرے دوستو قرآن اور حدیث قدسی میں۔ اور قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ نے 5 فرق جو سنے، یہ قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان۔ اور حدیث قدسی تقریباً 150 سے زیادہ ہیں جو صحیح ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں 150 سے زیادہ حدیث قدسی موجود ہیں جو صحیح ہیں۔ مختلف کتابوں میں علماء نے اس کی روایت کی ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں، مختلف کتابوں میں موجود ہے۔
یہ جو فرق سنے یہ قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان. اب قرآن اور حدیث کے درمیان کیا فرق ہے؟ جو فرق حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان ہے وہی فرق حدیث اور قرآن کے درمیان ہے یا نہیں ہے؟ جو فرق حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان ہے سیم فروق قرآن اور حدیث کے درمیان ہے. حدیث بھی کیا ہے بطور چیلنج پیش نہیں کیا گیا، اس کے ہر حرف پر نیکی نہیں ہے، اور یہ کیا ہے اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی. اور اس کے بعد بولیے بطور چیلنج نہیں ہے تو بول دیا میں. ہاں متواتر نہیں ہے، حدیث میں صحیح ضعیف ہونے کا امکان ہے، اور اس کے بعد اس کا نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا. سیم، دونوں کے فرق سیم. اب حدیث قدسی اور حدیث کے درمیان فرق ہونا نہیں. جب ہم نے حدیث قدسی اور حدیث کہہ دیا تو دونوں کے درمیان فرق ہو. دونوں کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن معانی اللہ تعالی کی طرف سے. حدیث قدسی اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی کے راوی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا، میں اللہ تعالیٰ سے روایت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو جو ہے ڈکلیئر کیا، اقرار کیا، وہ سب حدیث میں ہوگا. ایک فرق. فرق نمبر 2، حدیث میں اگرچہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معانی کو قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیے گئے معانی کو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کریں گے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کریں گے. اگر یہ اجتہاد غلط ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے روک دے گا. صحیح ہے تو صحیح ہے. ایک منٹ، اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کا مطلب قرآن اور حدیث کو رکھ کے ایسا مسئلے کا حل دینا جو قرآن حدیث میں نہیں ہے. ایک مسئلہ پیش آیا، آپ اس مسئلے کو کتاب و سنت میں رکھ کے اسے انالوجی کیے، قیاس کیے، انٹرپریٹ کیے، اور اس کے بعد اس مسئلے کو نکالے. اسے کہتے ہیں جو کام آپ کیے ذہن کے اندر، جو آپ نے جو برین اسٹارمنگ کیا، یہ ہے اجتہاد. یہ ہے اجتہاد. یہ اجتہاد چاہے علماء کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیے ہیں. اگر یہ اجتہاد غلط ہو جائے فوراً وہی آئے گی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کو کیا کہا؟ حرام بتا دیے. بولے کہ اس کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، حرام ہے مجھ پر. فوراً وہی آئی، بولے کہ نہیں یہ کام آپ کا غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے آپ کو. یہ جو کام آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بولے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کر کے بولا، لیکن اجتہاد غلط تھی تو روک دیا گیا. اجتہاد صحیح تو اس کے کئی مثالیں ہیں. جیسے ایک صحابہ آ کر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ جو ہے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یا پھر وہ لوگ گمراہ ہیں. اللہ کے رسول ہم میں سے ہر آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، گناہ کرتے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کون گناہ سے بچا ہوا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں پر جو ظلم ہے اس سے مراد شرک ہے. یہ کہہ کر سورہ لقمان کی ایک دوسری آیت نقل کرتے ہیں، ان شرک لظلم عظیم. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کیے. ایک آیت کا مطلب ایک دوسرے آیت کے ذریعے سے سمجھا. یہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھنا ہے جو ہمیشہ صحیح رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادات ہمیشہ صحیح ہیں، لیکن کبھی غلط ہو جائے یہ غلط کو بھی روک دیا جائے گا. فوراً آسمان سے وہی آئے گی، بتا دیا جائے گا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے. کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجتہاد کرتے وقت صحابہ سے بھی مدد لیتے ہیں. جیسے جنگ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. ابو بکر نے ایک رائے دی، عمر نے ایک رائے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے لے لی. اجتہاد کر کے ابو بکر کی رائے لے لی، جو کیا ہے غلط ثابت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر کے کہا نہیں نہیں عمر کی رائے صحیح تھی.
اجتہاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غلط نکلتے ہی قرآن نازل ہو گیا. تو حدیث میں، صرف حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ انٹرپریٹ کیا ہے، لیکن حدیث قدسی میں نہیں. حدیث قدسی میں پوری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن حدیث میں نہیں، ویسا نہیں ہے. حدیث میں ایسا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ایسا بھی مجموعہ ہے جو کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر اسے سمجھ کے، اپنے طور پر اجتہاد کر کے اس کے معنی بتائے، جو کیا ہے ہمیشہ صحیح آتے ہیں. غلط آ جائے قرآن نازل ہو جائے گا. قرآن میں آیات نازل کر کے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دے گا، ایسا مت کرو، ایسا نہیں کرے. جیسے ایک صحابی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو موڑ لیا، فوراً قرآن نازل. ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اللہ تعالیٰ کی وحی کو جو سمجھ کے جب کوئی فتویٰ یا پھر اجتہاد کرتے ہیں، وہ کیا ہے ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. اگر غلط ہو جائے تو قرآن نازل ہو جائے گا. تو یہ اجتہادات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ کسے سمجھ میں نہیں ہے بتائیے. کون نہیں سمجھے؟ کیا نہیں سمجھے؟ اجتہاد کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا. اجتہاد کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا. مثال کے طور پر مائک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائک تھا. کون سی کمپنی تھی اس زمانے میں؟ مائک نہیں تھا. مائک کرنا، مائک استعمال کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ قرآن میں جا کے چیک کیے کون سی بھی آیت مائک کے تعلق سے ہے کیا، پھر حدیث میں جا کے چیک کیے کوئی آیت جس کا تعلق مائک سے ہے نہیں ہے. اب کیا کریں؟ عالم صاحب کیا کریں گے؟ وہ یہ چیز کو لے کر جا کر قرآن کے اصول سے ٹکرا کر دیکھیں گے کہیں اسے روکا گیا ہے نہیں روکا گیا ہے، یا پھر ابھارا گیا نہیں ابھارا گیا، وہ چیک کریں گے، اپنے ذہن کو لڑائیں گے، اس کے بعد فتویٰ دیں گے. یہ جو ذہن لڑائے نہیں، یہی اجتہاد ہے. یہی اجتہاد ہے. علماء اجتہاد کریں گے تو کیا ہے، غلطیاں ہونے کے بہت چانسز ہیں. غلطیاں بہت ہو سکتے ہیں. اسپیشلی اگر کوئی اکیلا آدمی اجتہاد کر رہا ہے تو 90% غلطیاں ہونے کے چانسز ہیں. اسی لیے علماء کو ان کی کونسل ہوتی تھی. صحابہ کے زمانے میں علماء کی کونسل ہوتی تھی. اس کے بعد کے زمانے میں علماء کی کمیٹی ہوتی تھی. مسائل کو وہ لوگ پورے مل کر بحث کرتے تھے. تو غلطی کے امکانات بہت کم تھے. لیکن جب علماء الگ الگ ہو جاتے ہیں جھگڑ کے، جیسے آپ دنیا میں حالت ہے، تو غلطیاں ہونے کی بہت چانسز ہے. فلاں عالم بولتے تم ایسا بولتے نا، انہوں کرو بولے تمہیں نکو کرو بولے نا، انہوں پہنے جا بولے تمہیں نہیں پہنے جا بولے نا. یہی مسئلہ ہے، یہاں پر مسئلہ ہے. کیونکہ ایک عالم کے اجتہادات غلط ہو سکتے ہیں، عین ممکن ہے. لیکن پورے مل کر رہے، پورے بیٹھ کر ڈسکس کرے، مسائل کو اٹھا کر جو ہے اسے چھانے پرچانے، اس پر تحقیق کر ریسرچ کرے، تو غلط ہونے کے چانسز کم ہیں. تو اجتہاد کب ہوگا؟ جب نیا مسئلہ آیا. 100 سال کے بعد ایک نیا انسٹرومنٹ آ گیا. فار ایگزامپل 100 سال کے بعد ایک نیا انسٹرومنٹ آ گیا. کیا ابھی معلوم نہیں ہے نا، کیا ابھی ایک نام دے لیجیے اپنی طرف سے. اب اس زمانے میں علماء پوچھا گیا کہ بھائی یہ انسٹرومنٹ استعمال کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے. تو اس وقت کے علماء کیا کریں گے؟ قرآن حدیث جو پڑھے ہوئے ہیں ان کے پاس اصول ہیں، بیس ہے، ان کے پاس انسٹرومنٹس ہیں، ٹولز ہیں، جسے استعمال کر کے آنے والے مسئلے کا فتویٰ دیں گے. یہ جو استعمال کرنا ٹولز کو، اپنے ذہن کو لڑانا، یہی ہے اجتہاد. یہی ہے اجتہاد. بات سمجھ میں آئی؟ اجتہاد سمجھ آیا؟ تو یہ اجتہاد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادات پورے صحیح. غلط ہو جائے اللہ روک دے گا. تو جب اللہ روک دے تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، بالکل صحیح. اس لیے حدیث میں کوئی بات آ جائے، صحیح حدیث میں بات آ جائے، آمنا صدقنا کہنا چاہیے، کیونکہ یہ پورے پیور ہے، اس میں غلطی کا کوئی شائبہ نہیں. تو حدیث قدسی میں یہ اجتہاد نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول.
الفاظ اپنے الفاظ ڈال کے معنی وہی ٹرانسفر کرتے ہیں. لیکن حدیث میں ایسا نہیں. حدیث میں کیونکہ اس میں قول بھی ہے، فعل بھی ہے، اقرار بھی ہے، ڈے ٹو ڈے لائف کے مسائل بھی ہیں، تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اکثر و اجتہادات سے جواب دیتے تھے، جو ہمیشہ صحیح آتے. غلط ہو جائے قرآن نازل ہو جائے گا. بس سمجھ میں آئی؟ یہ ہے حدیث قدسی اور حدیث میں فرق. قرآن اور حدیث قدسی میں فرق آپ نے سمجھ لیا. سوال نمبر 4 ختم. کوئی ڈاؤٹ؟ تو یہاں جو ہے آپ نے کیا سنا؟ قرآن کے تعلق سے باتیں سنی. یہ جو بھی آپ سنے کل اور آج کی مجلس میں، اس کا تعلق کیا ہے؟ قرآن سے ہے. اور بھی باتیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی.